الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. عزیزان گرامی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. انسان حقیقت میں مسلمان تب ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مثال کے طور پر انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس انسان کے نماز نہ پڑھنے پر کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ وہ مسلمان کافر ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ایک اہم فریضے کو چھوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جو مسلمان اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اب اس تکلیف پہنچانے کی بنا پر کوئی مفتی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائے گا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو ایسا شخص حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جب انسان دنیا میں رہتا ہے، یا یوں کہہ لیں اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات. اسلام کے 5 شعبے ہیں، لیکن اسلام کا جو ایک اہم شعبہ ہے معاشرت کا، اس کو ہم لوگوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے. پہلے آپ معاشرت کا مطلب سمجھیں کہ معاشرت کہتے کسے ہیں. معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں رہن سہن کیسا ہو، کہ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہماری بستی ہے، جو ہمارا محلہ ہے، اس کو معاشرت بولتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. کوئی انسان اکیلے زندگی نہیں گزارتا. اب چاہے اس کا واسطہ ماں باپ سے پڑے، بچوں سے واسطہ پڑے،
بیوی سے واسطہ پڑے، دوست و احباب سے واسطہ پڑے، رشتہ داروں سے ملنا ہو، جو دکاندار ہے اس کے گاہک سے ملنا جلنا ہو، بشرطے کہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، کسی نہ کسی درجے میں اس کا انسانوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اب جن انسانوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ان کے ساتھ ہمارا ملنے کا طریقہ کیسا ہو، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، ہمارا برتاؤ کیسا ہو، ہم ان سے ملتے کیسے ہیں، یہ مطلب ہے اس حدیث کا اور معاشرت کا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کے احکام کو اتنی زیادہ ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر معاشرت کو بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دنیا میں رہتے ہیں، اب ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، اب اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس اجازت لینے کو عربی میں استئذان کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اس اجازت لینے کو 2 رکوع کے اندر بیان کیا ہے، تقریباً 20-22 آیتیں اسی حکموں کے اوپر ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوں یا نہ ہو آپ کے، اب اس اجازت لینے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس طریقے کو قرآن کریم نے 2 رکوع میں بیان کیا۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کتنی زیادہ ہمارے اوپر پابندی اور شرائط لگا دی ہیں۔ جب تک وہ پابندی اور شرائط پوری نہ ہو تو ہم دوسروں کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم بیان کیا گیا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کا قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں ملتا، اس کا ذکر ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے۔ لیکن اجازت لینا یہ اتنا بڑا حکم ہے معاشرت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کس طریقے سے اجازت لو۔ 18ویں پارے کے 2 رکوع کے اندر پوری تفصیلات اس کے اندر ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو اور ذکر و اذکار نوافل وغیرہ پڑھنے کو دین سمجھ لیا ہے، اور ہمارا معاشرہ کیسا ہو، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، آج ہم نے اس کو بالکل بھلا دیا ہے، حالانکہ قرآن کریم اس کے اوپر بہت زور دیتا ہے۔ 26ویں پارے کے سورہ حجرات کے اندر آدھی سے زیادہ صورت اسی بات کے اوپر ہے کہ ہمارا لوگوں سے رویہ کیسا ہو، ہمارا ملاقات کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ کیسا ہو۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے مریدین تھے، ان سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو انسان بننا ہے تو ہماری خانقاہوں میں آؤ۔ لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان خانقاہوں کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، باقی اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ خانقاہوں کے اندر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ
مسلمان بعد میں ہے، عالم بعد میں ہے، عبادت گزار بعد میں ہے، پہلے انسان تو بنو۔ جب انسان بنے گا پھر آگے اس کے معاملات چلیں گے۔ اب کوئی شخص بڑا عبادت گزار بن جائے لیکن ڈھنگ کا انسان نہ بنے، ہر شخص اس سے پریشان ہو، تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا کہ بھئی اتنی عبادتیں کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، لیکن ہر شخص اس سے پریشان ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے اوپر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اپنے مریدین میں سے اگر کسی نے فلاں وظیفہ نہیں پڑھا، فلاں تسبیح نہیں پڑھی، اتنی رکعت جو بتا رکھی تھی نوافل کی وہ نہیں پڑھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، آگے اس کو مکمل کر لینا۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ بات پتہ لگی کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے یا اس نے معاشرت کے مسئلے میں کچھ ہیرا پھیری کی ہے، تو اس مرید سے بڑا سخت ناراض ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے مرید سے ذرا سے معاشرت کے مسئلے پہ خلافت چھین لیا کرتے تھے کہ بھئی اب آپ کو خلافت دینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ معاشرت میں صحیح طریقے سے نہیں رہتے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک قسم کے جانور تو وہ ہے کہ جو جانور انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان بالکل نہیں پہنچاتے، جیسے بکری یا بھینس یا سفید جانور وغیرہ کہ انسان ان کے ذریعے دودھ حاصل کرتا ہے، یہ انسان کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر دودھ دینا بند کر دے تو اس کو ذبح کر کے گوشت اس کا کھا لیتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ جانور انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک قسم کے جانور تو یہ ہے۔ دوسری قسم جانور کی وہ ہے جو صرف انسان کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں، جب بھی اس جانور سے انسان کا ملنا ہو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، درندے وغیرہ کہ وہ انسان سے جب بھی ملیں گے ہمیشہ نقصان ہی پہنچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ان جانور کا۔ اور تیسری قسم جانور کی وہ ہے کہ جو نہ انسان کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے لومڑی، گیدڑ وغیرہ اور جانور ہیں ایسے کہ جس سے انسان کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی خاص نقصان ہے۔ تو اب آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو پہلی جانور کی جو قسم ہے انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ جیسے بکری، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ یہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کو بھی ایسا بننا چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے تو کم درجے کی بات یہ ہے کم از کم ایسا تو بنے اگر اس سے فائدہ بھی نہیں پہنچتا تو نقصان بھی نہ پہنچے، لومڑی، گیدڑ وغیرہ۔ یہ مثال دے رہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر انسان فائدہ پہنچانے والا نہیں بنتا تو نقصان پہنچانے والا بھی نہ بنے۔ اور اگر کوئی انسان سانپ اور بچھو کی فہرست میں آ جاتا ہے، ان کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، تو پھر وہ سانپ اور بچھو کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ اب ہمیں کس جانور کی صحبت اختیار کرنی ہے، کس جانور کی طرح بننا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بکری اور بھینس وغیرہ ان کی صفت والا بنے گا
کہ جس طریقے سے وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہے، تو ہماری ذات سے بھی دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم حقیقت میں مسلمان کہلوانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب تلاوت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، یہاں تک کہ تمام ذکر میں سب سے بہترین ذکر قرآن کریم کا پڑھنا ہے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر نماز سے تھوڑی دیر پہلے قرآن کی تلاوت کرے، یعنی کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سنت و نوافل پڑھ رہے ہیں، اب وہ شخص قرآن کریم کی زور سے تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں نقصان پہنچ رہا ہے، ان کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ اب ایسے شخص کا بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم آگے چلیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اور اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید اس کی فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور جماعت سے اتنا اہتمام کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب ان کو امام بنایا تو دو آدمیوں کے سہارے زمین پر پیر گھسٹ کر نماز کے لیے آتے تھے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے، لیکن تمام فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے دوسرے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، یا اس کے اندر سے کوئی باس آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، جس سے دوسرے نمازیوں کو، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اب ایسے شخص کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص سے جماعت کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ آئے گا جماعت سے نماز پڑھنے تو الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ مطلب ہے معاشرت کا۔ اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کے اوپر ہاتھ رکھنا گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرنا ہے، اللہ سے ہاتھ ملانا ہے، اس کو چومنا گویا کہ ہمارے گناہوں کا جھڑنا ہے، گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہی کام دوسروں کو دھکے مار کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اب وہی ثواب کا کام گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے معاشرت کا کہ ہم معاشرت کے کاموں میں بہت سی مرتبہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اور دین کا کام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے اس طریقے سے دین کے کام کرنے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب وہ دین کا بجائے دین کا کام کرنا بجائے ثواب کے گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بارہا یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے اٹھتے کہ ان کی بیوی کے نیند میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔
پتہ بھی نہیں چلتا کب وضو کی کب نماز پڑھی۔ تو ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے زبان اور ہمارے عمل سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر اس وقت بارش کا موسم ہے، بارش کے موسم میں کہیں کہیں سڑک کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ اب ہم اپنی کار کے ذریعے یا بائک کے ذریعے روڈ پر چل رہے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سڑک کے کنارے کے اوپر چل رہا ہے، اب ہم نے تیزی سے اپنی بائک یا کار چلا لی، پانی کے اندر سڑک پہ پانی بھر رہا تھا، اب اس کے ذریعے سے ہمارے گاڑی تیز چلانے سے پانی کی چھینٹیں جو شخص کنارے پر چل رہا ہے اس کے اوپر پڑ گئی۔ اب وہ شخص نماز پڑھنے آ رہا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ شخص کسی پروگرام میں جا رہا ہو یا کسی کمپنی کے اندر کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہو، کسی جاب کے سلسلے میں جا رہا ہو یا کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہو، لیکن ہمارے اس عمل سے اب اس شخص کا پورا دن بیکار ہو گیا۔ اب وہ گھر پہ جائے گا، کپڑے بدلے گا، نہائے گا، دھوئے گا۔ اب ہماری لاپرواہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معاشرت کے مسئلے کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے، ہمارا انسانوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے، ہمارا انسانوں کے ساتھ میل جول بولنے کا طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دین کے 4 حصے کریں گے تو دین کے ایک حصے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آ جائے گا، اور باقی 3 حصے میں آپ کو معاشرت کے مسائل ملیں گے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ملاقات کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، ہم نے کچھ پھل کھائے اور اس کو چھلکے کو راستے میں پھینک دیے، یہ چھلکا راستے میں پھینکنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس چھلکے کے ذریعے کسی کا پیر پھسل گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اوپر پکڑ کرے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھ لیں کہ وہ معاشرت کے مجدد ہیں، انہوں نے نئی چیز اس دین میں لائی ہے کہ ہم نے معاشرت کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ معاشرت کا مسئلہ دین کے اندر بڑا اہم ہے، تو اس لیے آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو حقیقت میں اور سچا پکا مسلمان کہلانے کے مستحق سمجھتے ہیں تو ہم مسلمان سچے اور پکے تبھی کہلوائیں گے جب ہماری ہاتھ اور ہمارے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ ہم زبان سے کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہی ہم اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا ہے اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔